بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل باجوڑ میں جے یو آئی کے ورکر کنونشن پر خودکش حملہ ہوا۔ 70 سے 80 افراد شہید ہوئے اور 200 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ وہ حملہ کس نے کروایا تھا، کون لوگ تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پچھلے ہفتے ایک افغانستان سے ایک وفد آیا تھا، عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ان کے درمیان میں کیا بات چیت ہوئی، کیا معاملات طے پائے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور عمران خان نے ان کو ایک خط لکھ کے دیا تھا، اس خط میں کیا تھا باجوہ کے متعلق، اور جنرل عاصم منیر اور دیگر جو نواز شریف ہیں یا ان کے متعلق جو بات ہوئی مولانا فضل الرحمان کے متعلق، اس پر بھی آگے تفصیلاً بحث کریں گے۔ اس سے پہلے ثبوت کے طور پر یہ ایک آڈیو میں آپ کو سنواتا ہوں، سن لیجیے۔ کے حکمران ہیبت اللہ نے عمران خان صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا ایک وفد 5 رکنی وفد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بھیجا۔ جی، یہ عمران خان نے جو ایک افغانستان کے جو 5 افراد، ہیبت اللہ جو ان کا حکمران ہے، ان کی طرف سے آئے تھے، عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ کیا باتیں ہوئیں آپ نے اس آڈیو میں سن لیا کہ وہ لوگ عمران خان کو یقین دہانی کروانے آئے تھے کہ ہم آپ کو الیکشن میں مدد دیں گے، الیکشن جتوائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ عمران خان نے، کیونکہ ان کے تقریباً 25 سے 30 لاکھ افغانیوں کے آئی ڈی کارڈ ادھر پاکستان میں بنوائے، اب وہ بھی عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے ایک اور بڑی کوشش کی تھی کہ جو لوگ بیرون ممالک رہتے ہیں، قادیانیوں کو ووٹ لینے کے لیے بھی اس نے کہا تھا کہ جی آن لائن جو وہ ووٹ کا سسٹم ہے اس کو بھی رائز کیا جائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ اب مقصد یہ ہے کہ جو وہ افغانی وفد ہے ہیبت اللہ کا، جو مطلب ان کا حکمران ہے، اس نے جو بھیجا تھا، انہوں نے عمران خان سے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا تمہارے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمیں بتا دیں نواز شریف سے خطرہ ہے، فضل الرحمان سے خطرہ ہے، یا چیف آف آرمی اسٹاف سے خطرہ ہے۔ عمران خان نے انہیں ایک خط لکھ کے دے دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، تو اگر مجھے زہر دے دیا گیا یا پھانسی دے دی گئی یا کچھ بھی ہوا، تو پھر آپ لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈالنے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان اس قدر سب سے نفرت کیوں کرتا ہے، حالانکہ انہی لوگوں کے گھروں سے وہ زکوٰۃ لے کے کھاتا رہا ہے، یہ کروڑوں روپے زکوٰۃ دیتے رہے ہیں، نواز شریف وغیرہ اس کو عمران خان کو، پورے پاکستانی قوم نے اس کو چندے اور صدقات زکوٰۃ دی ہیں۔ اس نے اپنی والدہ کے نام پہ، شوکت خانم کے نام پہ کروڑوں اربوں خربوں روپے اس قوم سے لیے ہیں، لیکن اسی قوم سے اس قدر نفرت اور دشمنی کیوں کر رہا ہے، اس کے متعلق میں نے متعدد ویڈیوز اور بنا رکھی ہیں۔ اب وہ جو افغانی وفد ہے وہ عمران خان کے پاس ہی کیوں آیا تھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے۔ امریکہ نے جب افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تو 20 سال وہ انہوں نے ادھر گزارے۔ 20 سال میں وہ یہاں جھاگ نہیں مارتے رہے، انہوں نے بہت سارے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے جو افغانی حکومت جو قائم کی ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں لوگ جی جو امریکی ڈر کے بھاگ گئے، اسلحہ بھی چھوڑ گئے، ڈالر بھی چھوڑ گئے، یہ بھی وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، امریکہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ ایک بے سر و سامان ایک افغانستان جیسے ملک میں جہاں 20 سال انہوں نے زبردستی حکومت کی ہے، اب وہاں ایک دم چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ افغانیوں کے پاس 20 سال میں انہوں نے جو اصل جو طالبان تھے، جو افغانی تھے، جو مسلمان تھے، ان کو شہید کر دیا تھا اور آگے انہوں نے نئے افغانی بھرتی کیے، کہاں سے لا کر۔ میں بھی کہہ رہا ہوں، پہلے بہت سارے لوگ یہ جو ثبوت دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ایک فورس تیار کی جا رہی ہے جس میں قادیانی بھرتی کیے گئے ہیں، لڑکے لڑکیاں پاکستان سے اور دیگر ممالک سے، پھر وہ فورس جو ہے اس میں یہودی بھی ہیں، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، کمانڈو فورس تیار کی جا رہی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ اس فورس کو انہوں نے داعش کا نام دے کر نکالا۔ اس نے متعدد ممالک میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تقریباً 2016 سے وہ جو داعش فورس ہے، اسرائیل اور قادیانیوں کی جو ملی جلی فوج ہے، وہ ساری افغانستان میں موجود ہے۔ اس کے ثبوت اس سے پہلے بہت سارے مل چکے ہیں، یعنی کہ ہمارے ISI کو بھی اس چیز کا علم ہے، اور بہت سارے ایسے دھماکے جو ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری بھی وہ داعش تسلیم کر رہی ہے، اور داعش جو ہے اس کا ادھر لنک جو ہے وہ بہت سارے ایسے پاکستان میں جو PTI کے فالورز ہیں ان کے ساتھ ہے۔ داعش دراصل یہودیوں اور قادیانیوں کی ایک فورس ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کرتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر سمجھتی ہے اور صرف خود کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب حافظ سعید صاحب نے بھی اس کا ثبوت دیا تھا کہ داعش افغانستان میں موجود ہے۔ حافظ سعید صاحب جیل میں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ وہ جو داعش ہے اس کو امریکہ نے افغانستان میں اتنا مضبوط کر کے، اتنا اسٹرانگ، جو اتنی اس کو فیسلٹیز جو ہے نا وہ پرووائڈ کر کے، حکومت ان کی بنا کے، پھر یہ نکل گئے تھے کہ اب یہ کام تمہارا ہے۔ اس کے بعد یہ داعش نے حکومت سنبھالی
پاکستان کے ساتھ نفرت ہے. باقی افغانستان کی سرحد ایران سے لگتی ہے، رشیا سے لگتی ہے، چائنا سے لگتی ہے، لیکن دہشت گردی کرنے صرف پاکستان آتے ہیں. آخر کیوں؟ اگرچہ افغانی جو ہیں وہ کہیں کہ جی یہ پاکستان کے لوگ مشرک ہیں، جس طرح کہ یہ داعش نے نعرہ لگایا ہوا ہے کہ پاکستان کے لوگ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں. پھر ایران میں کیوں نہیں جاتے؟ چائنا اور رشیا ہے جو تو غیر مسلم ہے نا، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ صرف ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے. جتنی بھی دجالی قوتیں ہیں ان کا اس وقت ان کی سوچوں کا محور اور مرکز پاکستان ہے. اس سے پہلے عراق افغان جو ہے نا وہاں سے مسلمانوں کا وہ صفایا کر چکے ہیں. وہاں پہ جو دوگلے قسم کے مسلمان ہیں یا پھر ان کے اپنے بھرتی کیے ہوئے، جس طرح یہ داعش ہے، داعش نے حملہ کروایا. مقصد کیا ہے کہ چائنی جو نائب وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں، بہت سارے ترقیاتی منصوبے آگے بڑھیں گے، ان کو روکنا. یہ عمران نیازی پاکستان کے لیے ایک کینسر ہے. جس طرح اس نے شوکت خانہ بنایا کینسر کا علاج کرنے کے لیے، پبلک سے چندہ لے کے، نواز شریف سے پیسے لے کے، نواز شریف سے زمین لے کر، اب کہتا ہے میں نے خود بنایا. لیکن در حقیقت عمران خان پاکستان کے لیے خود ایک کینسر ہے. پاکستان کی قوم کو یہ سمجھنا ہوگا اگر پاکستان کو بچانا ہے تو عمران نیازی کا خاتمہ ضروری ہے. اگر عمران نیازی رہا تو پاکستان کا وجود خطرے میں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو عقل و شعور، فہم و فراست عطا فرمائے اور پاکستان کو اس فتنہ دجالیہ سے نجات دے. آمین. اللہ